اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کفار مکہ ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ نہ تو وہ بات عقل میں آتی ہے، نہ وہ بات کسی عقل مند آدمی کی ہو سکتی ہے۔ بالکل فضول اور گھٹیا اعتراضات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا کرتے تھے۔ پہلی بات جو اس آیت کے اندر بیان کی اللہ رب العالمین نے، وہ یہ ہے کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہیں اس بات پر حیرانگی ہے، تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا اللہ نے ان کے پاس بھیجا ہے۔ وہ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں اور مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اگر اس کو ہی اللہ نے رسول بنانا تھا تو یہ کیسا رسول ہے؟ یتیم بھی ہو گیا، ماں بھی فوت ہو گئی، پیار کرنے والا دادا بھی چلا گیا، پھر جوانی میں آ کر جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا چچا بھی فوت ہو گیا، دنیا کا کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا، اگر کوئی کھڑا بھی ہے تو وہ کمزور اور غریب لوگ ہیں، تو یہ کیسا نبی ہوا؟ اگر اللہ نے کسی کو نبوت دینی ہی ہوتی تو اس کو دیتا جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، جس کے پاس عقل اور شعور زیادہ ہے، جس کے پاس دنیاوی جاہ و جلال ہے۔ اور اگر بالفرض چلو رب نے اس کو رسول بنا ہی دیا ہے تو پھر اس کی سیکیورٹی کے لیے اسے چاہیے تھا کہ کوئی فرشتہ نازل کرتا۔ یہ طائف میں جاتا ہے تو پتھر پڑ جاتے ہیں، ہم ادھر اسے گالیاں دے دیتے ہیں، اس کی گردن میں چادریں ڈال کر اس کا گلا دبا دیتے ہیں، سجدے میں جاتا ہے اوپر اوجڑیاں ڈال دیتے ہیں، تو یہ کیسا رسول ہوا؟ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم، اس بات پر ان کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ایک رسول آ گیا۔ اور اگر اس کو آج کل کے اوپر لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو کام انبیاء کرتے رہے اب وہی کام علماء نے کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جب کوئی عالم منع کرتا ہے کسی کام کے بارے میں، ان کو علم دیتا ہے کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کیجئے، یہ معاملہ حرام ہے، آپ اس کے اندر نہ جائیے، تو آگے سے لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم تو پہلی مرتبہ یہ بات سن رہے ہیں آپ کے منہ سے، ہم نے تو پہلے کبھی سنی ہی نہیں۔ قرآن لازوال کتاب ہے، یہ ہر معاشرے کے اوپر اور ہر وقت کے اوپر آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور آپ کو یہ تصویر دکھاتی ہے ہمارے ہی معاملات کی۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں قرآن اس کے بارے میں رہنمائی دیتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اعتراضات ہوں نماز پر، علماء کے رویوں پر، ہمیں اعتراض ہو تجارت کے بارے میں اصولوں پر، تو یہ سارے معاملات اس آیت کے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، ان کو تنبیہ کرنے والا آیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ سوئچ کے اندر انگلیاں گھسیڑے اور باپ اس کو منع کرے تو بیٹا کہے کہ ابا جی تسی ہوندے کون ہو مینوں منع کرن والے، آپ کیوں مجھے منع کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ باپ سے کہے کہ اگر تو باپ ہی ہے تو پھر میرا باپ تو کیسے ہے، اس بات کی دلیل دے، کوئی واضح مناظرہ کر میرے ساتھ، ثابت کر کے تو میرا باپ ہے۔ یہی کچھ حالات ہم علماء کے ساتھ اور اس وقت کے لوگوں نے انبیاء کے ساتھ کیے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ہم لوگ ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کیا بستی والے اتنے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب دن دہاڑے آ جائے یا رات کو جب وہ آرام کر رہے ہوں اس وقت ان پر عذاب آ جائے؟ کیا یہ اللہ کے خلاف کوئی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تعجب تو تب بنتا تھا، تعجب ان کا بننا تھا تب بننا تھا جب باہر کا کوئی بندہ آتا اور آ کر ان کو کہتا کہ میں نبی ہوں، تو پھر تو یہ تعجب کرتے ہوئے اچھے بھی لگتے۔ یا اللہ کوئی فرشتہ ان کے اوپر بھیجتا، تو فرشتہ تو انسانی حاجات سے مبرہ ہے، نہ اسے نکاح کی حاجت ہے، نہ اسے کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ لباس کی حاجت ہے، تو پھر تو ان کا اعتراض بنتا ہے اللہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان بھیجنا تھا، تو نے فرشتہ بھیج دیا ہے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا مَلَكًا
اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے، بالفرض ہم ان کے لیے فرشتہ بھی نازل کر دیتے، تو اسے بھی ہم انسانی شکل دے کر ہی بھیجتے کہ وہ انسانوں کے رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ بات کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میرا بھائی انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی کی ضرورت ہے نا۔ اب بعض لوگ یہاں پر آ کر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارا اعتراض یوں اس طرح کا ہوتا، پھر تو تمہارا اعتراض بجا بھی تھا، لیکن یہ کیسا اعتراض ہے؟ حالانکہ یہ اللہ کے بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول ان کے اندر بھیج دیا۔ اب یہ تمہارے لیے اجنبی بھی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی نہیں ہے۔ یہ تو ایسی شخصیت ہے کہ جس کو دعویٰ نبوت سے پہلے تم صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ بات ہو نا، دلیل کی بات ہو، جیسے پیچھے ہم نے آیت نمبر 2 میں پڑھا کہ کافر اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو اب آ جائیے میدان مناظرہ کے اندر تاکہ پتہ لگ جائے کہ آپ کا اعتراض بجا بھی ہے یا نہیں ہے، یا ویسے ہی آپ چیخیں مار مار کر قرآن کو اور اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اس وقت کے لوگوں نے بڑی مخالفت کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دلیل کے میدان میں بات کی جائے تو پھر ان لوگوں کی خاموشیاں نظر آئیں گی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اب اس بات پر تو انہوں نے تعجب کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انہی میں سے ڈرانے والا کیوں ہے۔ اور اسی میں پھر وہ بات اپنی دہرانا چاہوں گا کہ جب کوئی ہمارا بندہ، اس کی زندگی گناہوں میں گزری ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، پھر وہ ہمیں کسی کام سے منع کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی تو اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر، تو نے تب چسکے لے لیا، اب ہمیں آ کر منع کرتا ہے، ہمیں نہ چھیڑ، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بدترین آدمی یہ ہے جو اس طرح کی بات کہتا ہے۔ جب کسی کو منع کیا جائے گناہ پر، آپ صحابہ کرام کو ہی دیکھ لیں، عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے صحابہ کرام کے، مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا، کوئی ایک دلیل دکھائیں جس میں کسی صحابی نے کہا ہو کہ عمر میرے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے یا میں آپ کے ساتھ اچھا نہیں بول سکتا کیونکہ آپ نے پرانے زمانے میں جب آپ مسلمان نہیں تھے تو آپ نے میرے اوپر ظلم کیا، کوئی ایک دلیل بھی نہیں ملتی۔ کسی کو اس کا ماضی نہیں یاد کروانا چاہیے، ماضی وہ جو گزر چکا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ آپ موقع کی بات کیجئے، جس موقع پر آپ موجود ہیں اس حال میں کوئی بندہ، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں تو قدر میرا بھائی اتنی ہے کہ ایک زمانے کی سب سے بری عورت وہ رستے میں جا رہی ہے، ایک پیاسے کتے کو اس نے دیکھا اور اس کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ماضی جو ہے وہ بعد میں ہے، بات وہ ہوتی ہے جو آپ موقع پر کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بڑی مشہور حدیث ہم نے یاد کی ہوئی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی جزا دار و مدار نیتوں کے جو ہے وہ اوپر ملے گی۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث بھی یاد رکھنا، ابن ماجہ میں آتی انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی جزا کا دار و مدار بندے کے آخری عمل پر ہے، بندہ کیا عمل کر رہا ہے، اس آخری عمل کی بیس پر اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پہلی بات اس آیت کے اندر یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو آپ کے آنے پر تعجب ہے۔ اب قرآن اور بھی باتیں اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، مثلا سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو پھر یہ جو پہاڑ مکہ کے نظر آ رہے ہیں یہ سونے کے بن جائیں، یہ پہاڑ سونے کے ہو جانے چاہیے۔ چلو یہ نہیں تو تمہارے اس مکہ شہر کے اندر سوائے زمزم کے اور کوئی نہر نہیں ہے، کنواں نہیں ہے، تم ایسا کرو اپنے ساتھ کوئی ایسا نہر اور کنویں والا سسٹم لے کر آؤ جس سے ہمیں تمہاری نشانی کا پتہ لگ جائے۔ او ترقا فی السماء، یہ ایسا کرو آسمان سے ہمارے سامنے ایک لکھی ہوئی کتاب لے کر نازل ہو جاؤ، یا تمہارے ساتھ کوئی اڑتا ہوا فرشتہ ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ ایسی حماقتیں تھیں، ایسے فضول ان کے معاملات تھے کہ سوائے اس کے کہ ان سے خاموشی اختیار کی جائے، ان سے پیچھے ہٹا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر آپ علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا کہ آپ اپنی نصیحت ان کو کیجئے جو آپ کی نصیحت سننا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں پر اپنا وقت ضائع نہ کیجئے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفرقان 18ویں پارے میں یہ موضوع بڑا وسیع ہے، یہ آیت کا اتنا ٹکڑا ہی، اس پر آپ قرآن کریم کو کھنگال لیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔
سورۃ الفرقان میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا رسول ہے کہ جو ہمارے ہی ساتھ چلتا ہے، ہمارے ہی ساتھ پھرتا ہے، اور پھر یہ کھاتا پیتا بھی ہے، سوتا جاگتا بھی ہے، اس کو سارے معاملات ہماری ہی طرح کے ہوتے، تو پھر یہ رسول کیسے ہو گیا، اس کو ہمارے اوپر فضیلت کیسے مل گئی؟ اور اسی بنا پر ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کا سردار بن جائے، یہ تمہارے اندر سرداری اپنی لے کر آنا چاہتا ہے، اور یہی حالات ہمارے اندر ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہر بندے کے اندر یہ عیب ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو ہزاروں بار اللہ محفوظ فرمائے کہ ہم شہرت کے طلبگار ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا نام اونچا ہو، لوگ ہمیں جانتے ہوں، لوگ ہمارے سامنے جھکتے ہوں۔ میں جہاں پر بھی کہیں جاؤں، اکثر میں نے ایسے علماء کے بارے میں سنا، اللہ ان کی اصلاح کرے، کہ وہ اس بات پر لڑ پڑتے ہیں اور درس وغیرہ دینے کے لیے نہیں جاتے کہ ہمارے نام کے ساتھ فضیلت الشیخ نہیں لکھا، ہمارے نام۔ اور وہ علماء بھی ادھر ہمارے پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں کہ عبد المنان نور پوری، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا بہاولپور والی سائٹ پر ایک جمعہ تھا، تو انہوں نے اس کے اشتہار کے اوپر لکھا فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبد المنان پوری حافظہ اللہ، یہ اشتہار کے اوپر انہوں نے لکھا۔ جب وہ اڈے پر اترے تو انہوں نے اشتہار پڑھا تو کہنے لگے کہ میں تو شیخ الحدیث نہیں ہوں، میں تو حدیث کا طالب علم ہوں۔ لگتا ہے انہوں نے، ان کا پروگرام بدل گیا، انہوں نے کسی اور شیخ الحدیث جو عبد المنان ہے اس کو بلایا ہے، میں شیخ الحدیث نہیں ہوں۔ اور اتنا سوچ کر انہوں نے ایک عام سی مسجد کے اندر جمعہ ادا کیا۔ جمعے کے بعد وہ لوگوں کا فون آیا، کہنے لگے حافظ صاحب آپ پہنچے نہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے جناب آپ نے کسی شیخ الحدیث کو بلایا تھا، میں شیخ الحدیث نہیں ہوں۔ ہمارے اسلاف کے اندر عاجزی موجود تھی، لیکن ہمارے ہاں کئی ایک ایسے لوگ ہیں، اللہ ان کی اصلاح کرے، سارے ایسے نہیں ہیں، کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو اس بات کے دل دادا ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ القابات ہوں۔ اور اسی طریقے سے آپ سب تاجر ہیں، آپ لوگ بھی اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی شہرت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، تصویریں بنواتا ہے، اپنے پمفلٹ بنواتا ہے، کیا ہے کہ میرا نام بن جائے، حالانکہ یہ نام مٹنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات تو رب ذوالجلال کی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ نام زندہ رہے تو پھر دین اسلام کے مطابق اپنی تجارت کو لے کر آئیں، اگر چاہتے ہیں کہ نام زندہ رہے تو پھر اپنی تجارت کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کریں، تو پھر دیکھیے اسلام آپ کو کتنی برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور لوگوں کا یہ تعجب، وہ آپ کے اوپر جتنا مرضی مخالفت کرتے رہے، جب آپ دین کے ساتھ ہیں تو رب بھی آپ کے ساتھ ہے۔